بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ دیکھیں گے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑے اور جوانی کو پہنچے اور پورے توانا ہوئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غفلت کے وقت یا یوں کہیں کہ دوپہر کے وقت موسیٰ علیہ السلام محل سے شہر میں آئے۔ اس وقت دو شخصوں میں لڑائی ہو رہی تھی، جو کہ ایک شخص قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا اور دوسرا شخص بنی اسرائیل سے تھا۔ قبطی کا شخص بنی اسرائیل کے غلام کو مار پیٹ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر ان لوگوں کے پاس پہنچے اور اس سپاہی کو روکنے کی کوشش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن غلطی سے موسیٰ علیہ السلام نے اس سپاہی کو مکہ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر پڑ گیا اور مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور توبہ کی اور شیطان کے شر سے دعا مانگی۔ یہ بات فرعون تک پہنچی۔ دوسرے دن پھر سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے شہر میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ پھر سے وہی بنی اسرائیل کا شخص دوسرے سپاہی کے ساتھ لڑ جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آ کے بنی اسرائیل کے شخص کو سمجھانے لگے، لیکن اس شخص نے کہا کہ کیا تم آج بھی کل کی طرح اس سپاہی کو بھی مار دو گے؟ یہ بات فرعون اور محل کے باقی بادشاہوں میں پہنچ گئی۔ اس وقت محل سے ایک شخص بھاگتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، اور کہا محل میں سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، بہتر ہے کہ تم اس بستی کو چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے دوڑے مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چل پڑے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کے لیے دعا کرنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہاں ایک پانی کا کنواں تھا۔ لوگ گروہ میں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن دو عورتیں کنارے پہ اپنی جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انتظار میں کھڑی تھی۔ بہت دیر سے وہ دو عورتیں وہیں کھڑی تھی۔ آخر موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دریافت کیا کہ کیا پریشانی ہے۔ ان دو عورتوں نے کہا کہ ہم اپنی جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے واپس چلے نہیں جاتے۔ ہمارے والد بہت بوڑھے انسان ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں کی مدد کی، چرواہوں کے گروہ میں جا کے ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ عورتیں اپنے جانوروں کو لے کر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس مدین میں نہ ہی کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کا ذریعہ، بس موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے پروردگار، جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں عورتیں وہاں پہنچی۔ ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا اس کی اجرت دے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے کے لیے تیار ہو گئے اور ان عورتوں کے ساتھ ان کے والد کے پاس پہنچے۔ اس بزرگ شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا حال بتایا۔ اس بزرگ شخص نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس ظالم گروہ سے نجات دلائی ہے، تم بالکل ڈرو مت۔ اس بزرگ شخص کو ایک مضبوط، طاقتور اور ایمانت دار مزدور کی تلاش تھی، جو کہ ان کے جانوروں کو پانی پلائے اور باقی کام کاج کر سکے۔ اتنے میں ان دو عورتوں میں سے ایک نے اپنے والد کو صلاح دی کہ کیوں نہ موسیٰ کو اپنے پاس مزدوری کے لیے رکھے، جو کہ جانوروں کا خیال رکھ سکے اور دوسرے کام بھی کر سکے۔ اس بزرگ شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لینا۔ تم چاہو تو مہر کے بدلے 8 سال بکریاں چرانا۔ اگر تم نے 10 سال کی مدت پوری کی تو میرے لیے بہتر ہوگا، لیکن آپ پہ کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام مان گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین چل پڑے تھے، جہاں پہ ان کے پاس کھانے پینے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں میں سے ایک سے نکاح کیا اور مدین میں ہی اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگے۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی شادی طے پائی۔ امید کرتی ہوں کہ
کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔